بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جو پریشانیاں آتی ہیں رشتہ داروں کی طرف سے، بالخصوص جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان کو ساس سسر کی طرف سے جو پریشانیاں، جو باتیں سننے میں آتی ہیں، میں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پھر وظیفہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ساس سسر کو والدین کا مقام دینا چاہیے، ماں باپ کا مقام دینا چاہیے، اور جس گھر میں جا رہے ہیں تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، تو گمان اچھا رکھنا چاہیے، چاہے غلط بھی ہو رہا ہے برداشت کریں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ دعائیں کرنے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے اچھے فیصلے نازل فرمائیں گے۔ مین جو وجہ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ جو ہے فیملی سسٹم کہ سب ساتھ ہوتے ہیں۔ الگ گھر ایک جو عورت ہوتی ہے اس کا حق ہوتا ہے، اس کو الگ گھر اس کو ملنا چاہیے۔ تو الگ گھر کا ایک وظیفہ یا اپنا گھر حاصل کرنے کا ایک وظیفہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اکثر میرے جو بھائی ہیں وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، پریشان ہیں، کبھی کبھی ان کے پاس کرایہ دینے کو نہیں ہوتا، تو اپنا گھر اور الگ گھر خاص حاصل کرنے کا ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ وہ وظیفہ آپ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے، غیب کے خزانوں سے آپ کو اپنا گھر عطا فرمائیں گے۔ اپنا گھر حاصل کرنے کا ایک وظیفہ، سورہ واقعہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھیں اور سورہ واقعہ 3 دفعہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اپنے گھر کے لیے، الگ گھر کے لیے۔ انشاءاللہ 41 دن تک یہ عمل، یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر عطا فرمائیں گے، اور الگ گھر، سکون والا گھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جس میں کشادگی ہوگی، جس میں خیر اور برکت ہوگا۔ تو میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کو، تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔